قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ۔ قرآن کا راستہ کا چیپٹر نمبر 1 آج شروع کر رہا ہوں۔ زندگی کا سفر، ازلی اور ابدی زندہ حقیقت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ تمام آنے والے وقتوں میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کوئی کتاب اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جیسے جیسے آپ قرآن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو سننا، اس سے باتیں کرنا اور اس کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ زندگی دینے والے کے سامنے زندگی کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اور 3۔ جن لوگوں نے اسے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان کے لیے قرآن ایک چلتی پھرتی حقیقت تھی۔ انہیں اس بارے میں ذرہ برابر شبہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ جب اسے سنتے تھے تو یہ ان کے دل و دماغ پر چھا جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ان کے جسم کانپنے لگتے تھے۔ وہ اس کے ہر لفظ کو زندگی کے معاملات اور تجربات سے بالکل متعلق پاتے تھے اور اسے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اس قرآن نے ان کو فرد اور معاشرے کی دونوں حیثیتوں سے ایک بالکل نئے، زندہ اور حیات آفریں وجود میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹوں کی گلہ بانی کرتے تھے، معمولی کاروبار کرتے تھے، انسانیت کے رہنما بن گئے۔ آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے۔ اس کے لاکھوں نسخے گردش میں ہیں۔ گھروں میں، مسجدوں میں، ممبروں سے دن رات مسلسل اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے معنی و مطالب کے جاننے کے لیے تفاسیر کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے تقاریر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، لیکن آنکھیں خشک رہتی ہیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا، دماغوں تک بات نہیں پہنچتی، زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ذلت و پستی قرآن کے ماننے والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب ہم قرآن کو زندہ حقیقت کے طور پر نہیں پڑھتے۔ یہ ایک مقدس کتاب ضرور ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمیں صرف ماضی کی باتیں بتاتی ہے۔ کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں، مومنین اور منافقین کے بارے میں، وہ جو کسی زمانے میں ہوتے تھے۔ کیا آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے لیے اسی طرح طاقت بخش ہو سکتا ہے جیسا وہ اس وقت تھا؟ یہ اہم ترین سوال ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر ہم قرآن کی رہنمائی میں اپنی تقدیر کی از سر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ مشکلات نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک یہ احساس بھی ہے کہ قرآن جس خاص زمانے میں نازل کیا گیا تھا، ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی بڑی چھلانگیں لگائی ہیں
اور انسانی معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ علاوہ ازیں آج قرآن کے پیروکاروں میں سے بیشتر تر عربی نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ قرآن کی زندہ زبان کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قرآنی محاوروں اور استعاروں کو سمجھیں گے، جو قرآن کے مطالب کی گہرائیوں کو تلاش کرنے اور جذب کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس کے اپنے دعووں کے مطابق اس کی ہدایت تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے والے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ دعویٰ سچا ہے اور لا ریب سچا ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی حد تک ہم قرآن کو اسی طرح جانیں، سمجھیں اور تجربہ کریں جیسا کہ اس کے اولین مخاطبین نے کیا تھا۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں اپنی مکمل شان، کمالات اور انعامات کے ساتھ ملے، ہمارا حق ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کے زمان و مکان کے ایک خاص لمحے میں ایک خاص زبان میں نزول کی تاریخی واقعے کے باوجود ہمیں قرآن کو اب اس وقت نازل ہوتا ہوا محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پیغام دائمی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا اسی طرح حقیقی حصہ بنا لیں جس طرح کہ اس میں ایمان لانے والے اولین لوگوں نے بنایا تھا، اور اپنے تمام موجودہ حالات اور پریشانیوں میں فوری اور مکمل رہنمائی اسی طرح اس سے پائیں۔ مگر یہ ہم کس طرح کریں؟ اگر بالکل صاف صاف کہا جائے تو اس کا مطلب ایک ہی راستہ ہے، قرآن کی دنیا میں اس طرح داخل ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اب اور آج ہم سے مخاطب ہے، اور اس کیفیت سے شعوری طور پر گزرنے کے لیے جو شرائط ضروری ہیں انہیں پورا کریں۔ اولاً ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے قرآن کتنا عظیم ہے اور ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے لیے احترام و محبت اور تعلق کے جذبات اور ارادہ عمل کو اسی طرح بروئے کار لائیں جو اس احساس کا تقاضا ہے۔ نمبر 2، ہمیں قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، جس طرح پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسے پڑھتے تھے۔ نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ زمان و مکان، تہذیب و ثقافت، تغیرات و تبدلات کی تبدیلی کی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے قرآن کے ہر لفظ کی روشنی میں اپنے موجودہ حقائق اور مسائل کو سمجھیں۔ اپنے پہلے مخاطبین کے لیے قرآن ان کے زمانے کا واقعہ تھا، ان کی زبان اور طرز، اس کا بیان اور استدلال، اس کے محاورے اور استعارے، اس کی علامات اور مثالیں، اس کے واقعات اور لمحات، سب ان کے اپنے ماحول میں پیوست تھے۔ یہ لوگ نزول قرآن کے پورے عمل کے بھی گواہ تھے جو ان کی پوری زندگی میں مرحلہ با مرحلہ مکمل ہوا، اور ایک لحاظ سے شریک بھی۔ ہمیں یہ مقام حاصل نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ ہمارے لیے بھی سچا ہونا چاہیے۔ اپنے حالات میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہم بڑی حد تک آج بھی اسی طرح اپنے زمانے کی چیزیں سمجھیں گے جیسا کہ یہ اس وقت تھا۔ اس لیے کہ انسان کی سرشت میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ غیر مبدل ہے۔ انسان کے صرف ظواہر، شکلیں، طریقے، ٹیکنالوجی تبدیل ہوتے ہیں۔ مکہ کے مشرک، مدینہ کے یہودی، نجران کے عیسائی اور مدینہ کی آبادی کے مومن اور غیر مومن چاہے اب نہ پائے جاتے ہوں، مگر یہ کردار ہمیں چاروں طرف موجود ملتے ہیں۔ ہم ٹھیک اسی طرح انسان ہیں جس طرح قرآن کے پہلے مخاطب انسان تھے، چاہے اس سادہ سچائی کے گہرے مضمرات سے نپٹنا ہمیں بے حد مشکل لگے۔ ایک دفعہ آپ ان حقائق کا ادراک کریں
اور ان کی پیروی کریں، ایک دفعہ قرآن کی طرف اس طرح آئیں جس طرح اولین مسلمان آئے تھے، تب یہ آپ کے لیے بھی اسی طرح نازل ہوگا جس طرح ان پر نازل ہوا۔ آپ کو اسی طرح اپنا شریک کار بنائے گا جس طرح انہیں بنایا تھا۔ پھر یہ محض ایک قابل احترام کتاب، ایک مقدس دستاویز اور سحر انگیز سرچشمہ برکت کی بجائے ایک ایسی عظیم طاقت میں تبدیل ہو جائے گا جو ہم کو اپنی گرفت میں لے کر ہلائے اور حرکت دے اور اعلیٰ کارناموں کے حصول کی طرف رہنمائی کرے، جیسا کہ اس نے پہلے کیا۔ نئی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو ایک نئی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی اقدام قرآن کی طرف اور قرآن کے اندر سفر سے زیادہ عظیم، اہم، نازک، بابرکت اور نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ یہ سفر آپ کو اس کلام کی نہ ختم ہونے والی مسرتوں اور ان بے پایا خزانوں کے اندر لے جائے گا جو آپ کے خالق و مالک نے آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بھیجے ہیں۔ یہاں آپ کو علم و دانش کے ناقابل بیان خزانوں کا ایک جہاں ملے گا جو زندگی کی شاہراہوں پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کے فکر و عمل کی صحیح صورت گری کرے گا۔ یہاں وہ گہری بصیرت ملے گی جو آپ کو مالا مال کر دے گی اور صحیح راستے پر چلائے گی۔ آپ کو اس سے ایسی روشنی ملے گی جو آپ کی روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گی۔ یہاں آپ کو جذبات کی ایسی حرارت ملے گی جو آپ کے دل کو پگھلا دے گی اور آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے لگیں گے۔ یہ بات آپ کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ چوں آپ قرآن کی دنیا میں سفر کریں گے، ہر قدم پر آپ سے تقاضا ہوگا ایک راہ کا انتخاب کریں اور اللہ کے ہو جائیں، آزاد مرضی سے، خلوص سے یکسو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا مکمل طور پر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے کم نہیں۔ آپ کی پوری زندگی کے نتیجے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اللہ کی اس پکار کا کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس لیے یہ سفر آپ کے وجود کے لیے، انسانیت کے لیے اور انسانی تہذیب کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیایں آباد ہیں، اس کے لمحات میں کئی صدیاں پنہاں ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ قرآن اور صرف قرآن ہی ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلوں کی طرف آگے ہی آگے لے جاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں انسان کے لیے جو کچھ ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا ادراک کرنا یا اسے بیان کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن آغاز کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، آپ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ آپ کے اندر اپنے کل وجود کے ساتھ قرآن کے اندر ڈوبنے کا جذبہ بیدار ہو، کلی وابستگی، مکمل سپردگی اور مسلسل کوشش کے ساتھ، جیسا کہ اس کا تقاضا ہے۔ قرآن آپ کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے، میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہ ہوگا۔ البقرہ 37۔ اس دنیا میں شر اور باطل کی قوتوں کے مقابلے میں جدوجہد کے لیے یہ آپ کے کمزور وجود کی مدد ہے۔ آپ کے خوف اور پریشانی کو قابو کرنے کے لیے یہی واحد ذریعہ ہے۔ جب آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں تو کامیابی اور نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یہی واحد نور ہے۔ آپ کے نفس کے امراض کے لیے اور آپ کے چاروں طرف جو اجتماعی خرابیاں ہیں ان کے لیے واحد شفا ہے۔
یہ آپ کی فطرت اور تقدیر ہے۔ آپ کے منصب و فرائض آپ کے خطرات اور انعامات کے لیے مسلسل یاد دہانی اور ذکر ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی وہ ہستی اسے لے کر آئی جو آسمانوں میں طاقتور اور قابل اعتماد ہے، تو اس کا پہلا مسکن وہ قلب بنا جو اعلیٰ تھا، جو انسانیت کی تاریخ میں بالکل منفرد تھا۔ وہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک۔ کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے خالق سے قریب تر اور نزدیک تر ہونے کا صرف یہی راستہ ہے۔ یہ آپ کو اس ہستی کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، کائنات پر اور تاریخ پر، اس کی حکمرانی کے بارے میں، اس کے آپ سے تعلق کے بارے میں، آپ کے اس سے، خود اپنے آپ سے، دوسرے انسانوں سے اور دیگر ہر موجود شے سے تعلق کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کے لیے جو انعامات یہاں منتظر ہیں، یقیناً وہ بہت ہیں، مگر آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ لیکن سفر کے اختتام پر آپ کے لیے جو کچھ منتظر ہے، حدیث قدسی کے مطابق، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، اگر چاہو تو سورہ السجدہ کہ آیت نمبر 17 پڑھو۔ ترجمہ: پھر ان کے اعمال کی جزا میں جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ بخاری و مسلم۔ بے حساب رحمت و عظمت۔ سب سے زیادہ اہم یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اس نے محض اپنی مہربانی اور رحمت اور ربوبیت کی بنا پر انسانی زبان میں آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ رحمتم من ربک، الدخان آیت نمبر 6۔ ترجمہ: تمہارے رب کی رحمت کے طور پر۔ قرآن کی عظمت اور شان اتنی پرجلال ہے کہ کوئی انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ الحشر آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عظمت کا یہ ظہور آپ پر اس کی ہیبت و جلال کے چھانے کے لیے اور آپ کے اندر قرآن کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے شکر، آرزو اور جدوجہد کی نئی بلندیوں کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی خزانہ آپ کے لیے قرآن سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر نہیں ہے، جیسا کہ قرآن خود اپنے بے پایاں کرم کا ذکر فرماتا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ یونس 58۔ خطرات اور رکاوٹیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور بخشش اور عنایت پر ضرور خوب خوش ہونا چاہیے۔ ان خزانوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے جو اس کے اندر آپ کی تلاش کے منتظر ہیں، مگر قرآن اپنے دروازے صرف ان کے لیے کھولتا ہے جو مقصد کے لیے اخلاص، آرزومندی کی کیفیت اور خصوصی توجہ کے ساتھ، جو اس کی اہمیت اور عظمت کے شایان شان ہو، اس پر دستک دیتے ہیں۔ صرف انہی کو اس کے درمیان چلتے ہوئے اس کے خزانے جمع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جو
اس کی ہدایت کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈالنے کے لیے اور اسے جذب کرنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ آپ قرآن کی مسلسل تلاوت کریں، اس کے اوراق کو بڑے اہتمام کے ساتھ الٹیں، اس کے الفاظ کی خوش الحانی کے ساتھ قرات کریں، اس کا مطالعہ نہایت عالمانہ انداز سے کریں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرنے میں ناکام رہیں جو آپ کی شخصیت کو مالا مال کرتا اور تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے لازماً وہ نفع حاصل نہیں کرتے جو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ تو برکت سے محروم رہتے ہیں، کچھ لعنت تک کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس سفر کے جس طرح کے قیمتی اور لامحدود انعامات ہیں، اسی طرح کے اس میں خطرات بھی ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ اسے بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، گو کہ یہ کتاب کہیں قریب ہی رکھی ہوتی ہے، اور بہت سے اس کے دروازوں سے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سے اسے اکثر پڑھتے ہیں لیکن خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جبکہ بہت سے دوسرے اس کا مطالعہ کرتے ہیں پھر بھی در حقیقت اس کی دنیا میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کچھ نہیں پاتے لیکن خود گم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی آواز اللہ کے اپنے کلام میں نہیں سن پاتے، وہ اس کی بجائے اپنی آواز سنتے ہیں یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی۔ کچھ دوسرے اللہ کی آواز سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے اندر وہ عزم، وہ ارادہ اور وہ حوصلہ پانے میں ناکام رہتے ہیں جو اس کا جواب دینے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ وہ بھی کھو دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے، اور قیمتی جواہرات جمع کرنے کے بجائے پتھروں کا کمر توڑ بوجھ لے آتے ہیں جو ان کو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ اور بدقسمتی ہوگی کہ آپ قرآن کی طرف آئیں اور خالی ہاتھ لوٹ جائیں، آپ کی روح کچھ محسوس نہ کرے، نہ دل میں کوئی لہر اٹھے، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے کے ویسے ہی باہر نکل آئیں۔ قرآن کی برکتیں شمار نہیں کی جا سکتی، مگر آپ ان میں سے کتنی لیں گے اس کا انحصار اس ظرف کی وسعت اور مناسبت پر ہے جو لے کر آپ اس کے پاس آئیں۔ اس لیے بالکل شروع میں ہی اپنے آپ کو خوب اچھی طرح احساس دلا دیجئے کہ قرآن آپ کے لیے کیا مرتبہ رکھتا ہے اور آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ عزم کیجئے قرآن کی اس کی شان کے مطابق تلاوت کریں گے تاکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں فرمان رب تعالیٰ ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ البقرہ 120۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے۔ تلاوت۔ قرآن اپنے پڑھنے کے عمل کے لیے لفظ تلاوت استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایک لفظ اس کے مکمل معنی بیان نہیں کر سکتا۔ پیروی کرنا اس کے بنیادی مفہوم سے قریب ترین ہے۔ پڑھنا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھنے میں بھی الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، قریب قریب، مربوط اور بامعنی ترتیب میں۔ اگر الفاظ دوسرے کے پیچھے نہ آئے یا اگر نظم و ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو مفہوم الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر تلاوت کا مفہوم ہے پیچھے قریب ہی حرکت کرنا، آگے بڑھنا، ایک ترتیب میں بہنا، تلاش میں جانا، کسی نمونے کو اپنا رہنما، استاد اور قائد ماننا، کسی کو صاحب اختیار تسلیم کرنا، کسی مقصد کو اپنانا، کسی بات پر عمل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، زندگی کے کسی راستے کو اختیار کرنا، کسی سلسلہ فکر کو سمجھنا اور اس کی اتباع کرنا یا پیچھے پیچھے چلنا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان کا کوئی دعویٰ رکھتے ہیں وہ
اس سے اپنا تعلق پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے قائم کرتے ہیں۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، روح، دل، دماغ، زبان اور جسم سب حصہ لیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ کا پورا وجود اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں جسم و دماغ، عقل اور احساس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ زبان تلاوت کرتی ہے اور ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ذہن غور و فکر کرتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، روح جذب کرتی ہے، آنسو آنکھوں سے امڑ آتے ہیں، دل لرزتا ہے، کھال کانپتی ہے اور دل کی طرح نرم پڑ جاتی ہے۔ دونوں کا علیحدہ وجود نہیں رہتا، حتیٰ کہ آپ کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ الزمر 23۔ قرآن کی اس طرح تلاوت جیسا کہ اسے تلاوت کرنے کا حق ہے آسان کام نہیں ہے، مگر یہ بہت مشکل یا ناممکن بھی نہیں۔ اگر یوں ہوتا تو قرآن ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے نہ ہوتا، نہ یہ وہ رحمت و ہدایت ہوتا جو کہ یقیناً یہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں دل و دماغ کو، جذبہ عقل کو اور جسم و روح کو کچھ مشقت پیش آتی ہے، اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ شرائط پوری کی جائیں، کچھ فرائض ادا کیے جائیں، کچھ داخلی اور کچھ خارجی طور پر۔ آپ کو ان سب کا علم ہونا چاہیے اور قرآن کی عالی شان دنیا میں داخل ہونے سے پہلے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں آپ برکات و انعامات کی وہ پوری فصل حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن میں آپ کی منتظر ہے۔ تب ہی قرآن اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے گا، تب ہی یہ آپ کو اپنے اندر رہنے دے گا اور آپ کے اندر رہے گا۔ رحم مادر میں گزرنے والے 9 مہینوں نے ایک پانی کے قطرے کو آپ بنا دیا۔ سننے والا، دیکھنے والا اور سوچنے والا وجود۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ گزرنے والی ایک پوری زندگی تلاش کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے آپ کو کیا بنا دے گی؟ یہ قرآن آپ کو ایک بالکل نئی ہستی میں تبدیل کر دے گا جس کے آگے جھکنے میں فرشتے بھی فخر محسوس کریں۔ قرآن کی دنیا کے اندر اٹھنے والا ہر قدم اور اس کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ آپ کو ایک عظیم الشان بلندی کی طرف لے جائے گا۔ آپ اس طاقت اور حسن کی گرفت میں آ جائیں گے جو قرآن میں زندگی کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور بلندی کی طرف جاؤ، اتنی ہی سہولت سے جتنی سہولت سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تمہارا آخری مسکن وہ بلندی ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کے وقت پہنچ جاؤ گے۔ ابی داؤد، ترمذی، احمد، نسائی۔ قرآن کا راستہ کا چیپٹر نمبر 1 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے آپ سے چیپٹر 2 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔